آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ویڈیو اصحاب کہف کے بارے میں انتہائی غلط انفارمیشن یوٹیوب پر پھیلا رہی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جو اصحاب کہف کے بارے میں ان سچائیوں پر مبنی ہو جو قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ ضرور پسند کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے بہت ساری معلومات، بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، لیکن اس غار کی نوعیت کیا تھی آج صرف میں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ اس غار کی نوعیت کیا ہے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں۔ تو دوستوں، ان کا ایک وفادار کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا تھا جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ یہ جو غار ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اندر سے کشادہ ہے اور دہانہ اس کا کھلا ہوا ہے، سورج کی کرنیں اس میں نہیں آ سکتی، نہ تو دن کے چڑھتے ہوئے نہ ہی دن کے ڈھلتے ہوئے۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس کی داہنی جانب سے گزر جاتا ہے اور جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب سے غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ غار جو ہے وہ شمال و جنوب کی سمت میں واقع ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ اس غار کے اندر روشنی اور ہوا دونوں طرف سے آتی ہے، لیکن دھوپ اس کے اندر نہیں آتی۔ یہ بات ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ لگتی ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے یہ ایک نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے، کیونکہ ہوا بھی آ رہی ہے اور روشنی کی راہ موجود ہے، لیکن دھوپ کی تپش اندر نہیں پہنچ رہی۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے، کیونکہ روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے اندر بالکل اندھیرا نہیں رہتا، سورج کسی وقت سامنے آتا ہی نہیں، اس لیے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا، اور روشنی اور اندھیرے کی ملی جلی حالت جو ہے وہ ہر وقت یہاں پر قائم رہتی ہے۔ اور جس غار کی اندرونی فضا ایسی ہو، اسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز ایک بھیانک منظر پیش کرے گی۔ کچھ لوگ کچھ عرصے تک غار میں رہے، اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ کتنے عرصے تک اس میں رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ باشندوں کا وہی حال ہوگا جس حال میں انہوں نے چھوڑا تھا، لیکن اس عرصے میں یہاں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اب غلبہ ان لوگوں کا تھا جو اصحاب کہف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ اور جب ان کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اب وہی لوگ جو انہیں سنسار کرنا چاہتے تھے ان کے ایسے معتقد ہو گئے کہ ان کے غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی۔ اور پھر عمرائے شہر یا شہر کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک ہیکل یا آپ مسجد کہہ لیں کہ تعمیر کی جائے۔ اصحاب کہف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی، اس کے بارے میں قرآن کریم میں صرف اس قدر اشارہ ہے کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے، یعنی دنیا کی کوئی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ مفسرین اسے نیند پر معمول کرتے ہیں، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ ان تمام معلومات سے یہ معلوم ہو گیا کہ انقلاب حال کے بعد، یعنی اصحاب کہف جب اپنے غار سے اٹھے اور باہر گئے تو پھر بھی انہوں نے گوشہ نشینی ترک نہیں کی، دوبارہ وہ اس غار میں واپس آ گئے، یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ اور ان کے انتقال کے بعد غار کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ زندہ آدمی موجود ہیں۔ دہانے کے قریب ایک کتا دونوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا ہے، حالانکہ نہ تو آدمی زندہ ہے اور نہ ہی کتا زندہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ غار کے اندر کا منظر اس درجہ دہشت انگیز ہے کہ اگر تم جھانک کر دیکھو تو خوف کے مارے کانپ اٹھو اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غار کے اندر اصحاب کہف کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو بے حد دہشت انگیز ہے۔ اگر آدمی باہر سے دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا جائے اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو۔ اب اگر اندر کا منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے اس درجے دہشت انگیزی پیدا ہو سکے۔ اور جو آدمی باہر سے جھانکے گا وہ اتنا باریک بین بھی نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیٹے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی دیکھ لے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ داہنے یا بائیں کروٹ پر لیٹے ہوں۔
دراصل یہ سارا معاملہ ہی دوسرا ہے، اور جب تک مفسرین کے پیدا کیے ہوئے تخیل سے بالکل الگ ہو کر تحقیق نہیں کی جائے گی، اصلیت کا سراغ نہیں مل سکے گا۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انتقال جب ان اصحاب کہف کا ہوا تو وہ جس حال میں ذکر و عبادت میں مشغول تھے اسی وضع میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے وفادار کتے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا، وہ پاسبانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مر گئے، اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔ اب اس واقعے کے بعد غار کے اندرونی منظر نے ایک دہشت انگیز نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھے تو اسے راہبوں کا ایک پورا مجمع ذکر و تعبد میں مشغول دکھائی دے گا۔ کوئی گھٹنے کے بل رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دھیانے کے قریب ایک کتا ہے، وہ بازو پھیلائے باہر کی طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ممکن نہیں کہ آدمی دہشت سے کانپ نہ اٹھے، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ مردوں کی قبر ہے، مگر منظر جو دکھائی دیا وہ زندہ انسانوں کا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ اصل حقیقت جو اصحاب کہف کے غار کی ہے۔ اس کے بارے میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو بتاتی ہیں کہ اصحاب کہف کے یہ غار ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں اور ان کی ہڈیاں تک بھی دکھائی جاتی ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اور قرآن کریم کے حساب سے ان کی جو غار کے اندر جھانک لے اگر کوئی شخص، تو وہ اتنا دہشت انگیز ہو جائے، اس قدر دہشت اس پر طاری ہو جائے کہ وہ الٹے قدموں واپس ہو جائے۔ تو اصل حقیقت اس کی یہ تھی جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کر دی۔ امید ہے آپ کے علم میں اس سے ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔